استخارہ کیا لیکن کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، آپ شادی کرنے والے مرد و عورت کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ ان دونوں نے استخارہ کیا اور صرف عورت کو خواب نظر آیا ہے، مرد کو نہیں۔ عورت نے دیکھا کہ وہ اور اس کا خاوند سعادت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دونوں کے لیے یہی صحیح اختیار ہے۔ لیکن مرد نے کوئی بھی علامت یا احساس یا خواب نہیں دیکھا، اسے کیا کرنا ہوگا؟ ان دونوں کو کیا کرنا چاہیے اور استخارہ کے لیے کتنی مدت مقرر ہے؟ بعض کہتے ہیں 3 دن اور بعض 7 دن تک استخارہ کرنے کا کہتے ہیں۔ آپ رہنمائی فرما دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الجواب بعون الوہاب۔ استخارہ کرنے کی دلیل مندرجہ ذیل بخاری وغیرہ کی حدیث جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اس میں پائی جاتی ہے۔ اس حدیث کی شرح اور حدیث کے فوائد آپ سوال نمبر 2217 اور اسی طرح سوال نمبر 410 کے جواب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ پھر اسے وہ کام کرنا چاہیے جس پر اس کا دل راضی اور شرح صدر ہو۔ ابن سنی کی روایت کردہ حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب آپ کو کوئی کام درپیش ہو تو 7 بار اپنے رب سے استخارہ کرو، پھر اسے دیکھو جو تمہارے دل میں آئے، کیونکہ اسی میں خیر ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کی سند غریب ہے، اس میں ایسے راوی ہیں جنہیں میں نہیں جانتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاذکار للنووی صفحہ نمبر 132۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر قابل اعتماد یہی ہے، لیکن اس کی سند بہت ہی کمزور ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 223۔ حافظ عراقی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس میں ایسا راوی ہے جو شدید ضعف سے معروف ہے اور وہ ابراہیم بن البراء ہے، تو اس بنا پر یہ حدیث بہت ہی ضعیف ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفتوحات الربانیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 357۔ اور صحیح اور درست یہ ہے کہ معاملے میں آسانی، تقدیر اور دعا کی قبولیت کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، جو کہ کام کرنے کی بہتری کی علامت ہے، اور اس کام کے موانع کا پایا جانا اور معاملے میں آسانی پیدا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے اس کام کو دور کر دیا ہے۔ اور جب ہم جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث استخارہ میں غور اور تدبر کریں گے تو یہی معنی بالکل واضح ہوگا۔ حدیث میں ہے، فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ خَيْرًا لِّي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رزني به۔ الہی اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام اس کام کا نام لے، یعنی جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں، میرے لیے میرے دین اور میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے اور میرے دین اور میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی مہیا کر جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے۔ ابن علان انس رضی اللہ عنہ والی حدیث کا ضعف بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس نے جو ارادہ کیا ہے وہ استخارہ کرنے کے بعد اسے سر انجام دے، یعنی اگر وہ اس میں شرح صدر محسوس نہ بھی کرے، کیونکہ اس یعنی نماز استخارہ کے بعد واقع ہونے والا ہی بہتر ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، حافظ زین الدین عراقی کا یعنی استخارہ کرنے کے بعد کام کرنے میں کہنا ہے، اس نے جو بھی کیا اسی میں خیر و بھلائی ہے۔ اس کی تائید دوسری حدیث جو عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، اس میں موجود الفاظ ثم یعزم پھر وہ عزم کرے کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ عراقی رحمہ اللہ کی کلام ختم ہوئی۔ میں کہتا ہوں یعنی حافظ ابن حجر،
پیچھے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس میں یعنی ثم یعظم کے الفاظ بیان کرنے والا راوی ضعیف ہے، لیکن یہ اس حدیث کے راوی یعنی پھر جو تمہارے دل میں آئے اسے دیکھو والی حدیث کے راوی سے کچھ بہتر حالت میں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کلام ختم ہوئی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفتوحات الربانیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 355۔ اور لوگوں میں منتشر خرافات میں استخارہ کے بعد سونا بھی شامل ہے کہ خواب میں جو خیر اور شرح صدر دیکھیں اس کا معنی ہے کہ آپ کا یہ کام بہتر ہے، اور اگر نہ دیکھیں تو اس میں بہتری نہیں۔ اور سائل کا اس قول اسے پیغام ملا، اس سے بھی یہی مراد ہے۔ ہمارے علم کے مطابق تو اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ اوپر جو کچھ بیان ہوا اس کا معنی یہ نہیں کہ شرح صدر علامات میں شامل نہیں، لیکن اسے کسی کام کی بہتری کے لیے قطعی اور اکیلی یہی علامت ہی نہیں بنا لینا چاہیے، کیونکہ انسان بہت سے ایسے معاملات میں استخارہ کرتا ہے جو اسے پسند ہوتے ہیں اور اس پر اس کا شرح صدر بھی ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ شرح صدر کے مسئلے میں کہتے ہیں جب وہ اللہ سے استخارہ کرے تو اس کے لیے جو شرح صدر ہو اور امور میں سے جو میسر ہو تو وہی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اختیار کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 539۔ یوں فرق ہو جاتا ہے ان لوگوں کے قول کے مابین جو کہتے ہیں کہ شرح صدر اکیلی علامت ہے، اور ان لوگوں کے مابین جو اس کو باقی علامات میں سے ایک علامت گردانتے ہیں۔ اور استخارہ کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں ہے، ایک بار سے زیادہ بار بھی استخارہ کرنا جائز ہے، اور اس کی تعداد بھی مقرر نہیں۔ نماز کے لیے سلام پھیرنے سے قبل بھی دعا کرنا جائز ہے اور سلام کے بعد بھی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 5882۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔